بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں زرعی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو پتہ ہے، چاہے اس کا تعلق کھیتی باڑی سے ہو یا جانوروں کو پالنے سے ہو، کہ وہ جال سازوں کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں۔ ان کو جو زرعی ادویات ملتی ہیں یا دوسرے کیمیکلز ملتے ہیں جیسے کیڑے مار دوائیں اور یہ سب کچھ ان کو جعلی ملتا تھا، یا وہ ایکسپائرڈ ہوتا تھا یا سب اسٹینڈرڈ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا نقصان ہوتا تھا بلکہ اس کے ریزیڈیوز جو وہ زیادہ استعمال کرنی پڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے جو ریزیڈیوز ہیں، ان کے جو باقیات ہیں، وہ ہماری خوراک میں باقی رہ جاتی تھی۔ تو جب ہم یہ چیزیں باہر ایکسپورٹ کرتے تھے تو اس وقت ہمیں اس کا نقصان ہوتا تھا۔ یاد ہوگا کہ 2024 میں ہماری رائس کی ایکسپورٹس کی شپمنٹس جو ہیں ان کو روک دیا گیا تھا کہ ان میں کیمیکلز، الفا ٹاکسن وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے کیمیکل جو ہے وہ پائے گئے تھے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ امپورٹرز، ایکسپورٹرز جو ڈیلرز آف فوڈ ہیں یا اینیمل کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں یا بیجوں کا کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ یا دوسرے ایگری کیمیکلز، یہ سب کے لیے یہ لازمی ہے اور ان سب کو یہ ایفیکٹ کرے گی۔ اس جو نیا لا ہے اس کا نام ہے دی نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی ایکٹ 2026۔ اس سے پہلے بھی قوانین تھے، 4 قانون تھے، لیکن وہ اب اس عہد کے مطابق، اس زمانے کے مطابق نہیں رہے، اس لیے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ وہ چاروں جو قوانین ہیں وہ پلانٹ کوارنٹین ایکٹ ہے، اینیمل کوارنٹین آرڈیننس ہے، پیسٹیسائڈ کے متعلقہ جو آرڈیننس ہے 1971 کا، اسی طرح جو ایگریکلچر پروڈیوس کے بارے میں تھا 1937 کا، اتنے پرانے جو آرڈیننسز اور ایکٹ وغیرہ تھے ان کو اب منسوخ، اسی طرح کنٹرول کرنے والی جو اتھارٹی تھی چینج کر دیا گیا ہے۔ یہ ابھی 6 مہینے کے بعد ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کی جگہ پہ یہ اتھارٹی مکمل طور پر اپنا کام شروع کر دے گی۔ اس کو ہم نیفسا کہہ سکتے ہیں جو اس کا مخفف ہے۔ اب اس کو کیا رول دیا گیا ہے، اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام امپورٹس کو، ایکسپورٹس کو، جو چاہے وہ پلانٹس کی ہوں، چاہے وہ اینیمل کی ہوں، چاہے وہ فوڈ کی ہوں، اس کو ریگولیٹ کرے گا، اس کو باقاعدہ قوانین کے تحت ہی وہ کر سکیں گے۔ اب یہ کیسے یہ فرق ہے، یہ اس لحاظ سے فرق ہے، پہلے ایسے ہی رینڈم کہیں پہ کچھ ایکشن لے لیا، کہیں پہ کچھ لے لیا، اب یہ ایک چین کے ذریعے ہوگا، جو ہم امپورٹ سے لے کر ایکسپورٹ تک ایک مکمل جو چین ہے سارے کو مانیٹر کرے گی یہ اتھارٹی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی یہ بزنس آپریٹر جو اس طرح کے جو کاروبار کرتے ہیں امپورٹ وغیرہ کا یا ایکسپورٹ کا یا یہاں پہ فارمولیشن کرتے ہیں، ان سب کو اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، اگر وہ پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہے کسی اور ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ۔ اور اسی طرح ان سب کو جو ایس سٹینڈرڈز ہیں، جو اس طرح کے سیفٹی کے، فائٹو سیفٹی وغیرہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اب یہ نہ کوئی چیز بنا سکیں گے، نہ کوئی چیز سیل کر سکیں گے، نہ یہ چیز کوئی ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ تو اس طرح ان کی رجسٹریشن اور فارمولیشن کے جو پلانٹس وغیرہ ہیں وہ پرسکرائب مینر میں ہوں گے، یعنی ان کو جس طرح سے لکھ دیا گیا اس پڑے گا۔ تو جو گڈس ہیں امپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے اس کے مطابق ہوں گی، اور کوئی بھی پاکستان میں کوئی چیز امپورٹ نہیں کی جا سکے گی جب تک وہ اس کے پاس SPS کا جو سرٹیفکیٹ ہے، یعنی اتھارٹی سے جو ایشو کیا ہوا ہے یا وہاں کی جو اتھارٹی ہے اس نے ایشو کیا ہو وہ ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح پاکستان میں جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے، یہ کیمیکل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کی کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی انسپیکشن ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو بینڈ پیسٹیسائڈ ہیں، GMOs کا بڑا چرچا ہوتا ہے آج کل، اگر وہ ریگولیٹر نہیں ہیں تو وہ بھی سیل نہیں کر سکیں گے۔ ان لائسنسڈ فوڈ اور سیڈ جو ہے یہ بھی آپ ایون بیچنا تو بات۔ تو یہ رجسٹریشن کے مرحلے میں اگر کوئی کسی کو دشواری پیش آئے گی تو وہ ایک کمیٹی بنائی ہے
وہ کمیٹی اس کو 30 دن کے اندر اندر اس کی کمپلینٹ کو ریزالو کر دے گی، حل کرے گی۔ آدمی، وہ شخص اس رپورٹ سے یا اس ریزولوشن سے، اس کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ ایک اور اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ یہ دونوں وقفے میں یہ فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی، یعنی کمپلینٹ کی جو پہلی اتھارٹی ہے وہ بھی 30 دن میں فیصلہ کرے گی، جو اپیل والی اتھارٹی ہے وہ بھی 30 دن میں فیصلہ کرے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ جی جو اس طرح کے کاروبار سے جو جعلی ہے یا اس طرح کی وہ جو چیزیں ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہیں، اگر اس کو وہ فالو نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے؟ تجویز کی گئی ہے بلکہ وہ لگا دی گئی ہے، قانون میں اب اس کا لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو شخص وہ ایسے ممالک سے امپورٹ کرے گا جو کہ پاکستان نے بین کیے ہوئے ہیں، یا اینیملز کی امپورٹ کرے چاہے ایکسپورٹ کرے، اگر وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر کرتا ہے، اسی طرح وہ اڈلٹریٹڈ پیسٹیسائڈ یعنی ملاوٹ شدہ پیسٹیسائڈز کو یہاں پہ سیل کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، یا وہ اس کا یہاں پہ کوئی ان ادویات کو بنانے کا، ان کی فارمولیشن کرنے کا اگر کوئی پلانٹ ہے اس کی انسپیکشن سے اتھارٹی کو منع کرتا ہے، وہاں پہ جانے نہیں دیتا، تو اس کو کم از کم ہم 3 سال کی سزا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو 3 سال کی سزا ملے گی، اتھارٹی دے گی، اور اس کو 30 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سزائیں جو ہیں یہ FIR درج ہوگی اور یہ سیشن کورٹ میں ان کا کیس چلے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ اتھارٹی کے کہنے کے باوجود بھی باز نہیں آتے تو وہ 50,000 ڈیلی کا فائن ہوگا۔ تو اس طرح کوئی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح اپنا بزنس چلا سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ جو لوگ ہمارے ایکسپورٹ کرتے ہیں اینیملز کو یا اینیمل اس کے جو پارٹس ہیں میٹ وغیرہ کو، تو وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ رکھنے ہوں گے جو پریمسز اس کے لیے اپروو کی گئی ہیں وہاں پہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں سے پکڑا اور ساتھ ایکسپورٹ والے میں ڈال دیا۔ اس طرح کرنے پہ بھی 2 سال کی قید اور 25 لاکھ جرمانہ اور 25,000 روپے ڈیلی کا فائن ہوگا اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو۔ اور اسی طرح جو لوگ زرعی پیسٹیسائڈ کا کام کرتے ہیں یا دوسری پیسٹیسائڈ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے جو سٹوریج ہے، اور اگر وہ سب سٹینڈرڈ ان کی وہ ادویات ہوتی ہیں، یعنی وہ معیار سے جو مقرر کردہ معیار اس سے کم ہے، اس کا پروسیس کریں یا سٹور کریں، یا اس طرح کے جو دوسرے کیمیکلز ہیں جو زرعی شعبے میں استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ بھی معیار سے کم ہے تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ وہ 2 سال قید اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے، قید کیا جا سکتا ہے، 25 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو جب تک وہ باز نہیں آئے گا تو ڈیلی کے حساب سے 25,000 روپے فائن بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور کو ایکسپورٹ کرتا ہے سٹینڈرڈز کے بغیر، یا کوئی جعلی قسم کی رپورٹیں تیار کر کے ملاوٹ شدہ پیسٹیسائڈ کی، ایگریکلچر کے جو کیمیکلز ہیں ان کی، اس کے اس طرح کے کام میں ملوث ہوتا ہے، اس طرح کے جرم میں، تو اس کو 1 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے، اور 10,000 روپے ڈیلی کا فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں جو یہاں پہ باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو، اس طرح کی جو کیمیکلز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خود امپورٹ نہ کیا ہو، لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ یہ ایکسپائرڈ ہیں، یعنی ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے، یا وہ ملاوٹ شدہ ہیں یا سب سٹینڈرڈ ہیں، تو یا وہ جو چیزیں سیل کر رہے ہیں، ایگریکلچر کی جو متعلقہ کیمیکلز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں، لیکن ان پہ کوئی لیبل نہیں ہے، اس پہ کوئی سیل نہیں ہے، تو ان کو بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے، اور 1,000 روپے ڈیلی کا فائن ہو سکتا ہے اگر وہ اس جرم میں ملوث ہیں اور کنٹینیو اس کو رکھتے ہیں۔ ان قوانین کی مدد سے امید ہے کہ کسانوں کا استحصال اس مافیا کے ہاتھوں ختم ہوگا، اور یہ اپنی پروڈکٹ کی صحیح قیمت بھی لے سکیں گے اور اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح کی دیگر معلومات کے لیے، دوسرے لاس کے لیے، آپ ہماری ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس دیں، لائک کریں۔ جو آپ نیا کوئی قانون یا کوئی چیز آپ کسی کی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لا کے بارے میں، تو ہمیں لکھیں، ہم آپ کو اس پہ پریزنٹیشن
دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔